میں پڑھ لوں کہ باجی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا آج لیٹ شروع کیا تھا؟ میں سمجھ رہی تھی میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ نہیں باجی میں لیٹ جوائن کی تھی، میری اچھا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جی باجی۔ بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ اچھا جی شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنا بعد میں کر لیجیے گا جس کا رہ گیا، نہیں تو آج چھٹی کر لیں تاکہ ٹیچر بیمار ہیں۔ اچھا تو ہم نے کرنا ہے تفصیل میں، ہماری چھت پہ کام ہو رہا ہے تو ڈسٹربنگ ہو رہی ہے مجھے بھی۔ سنڈے کو تو آرام کر جاؤ بھائی، اصل میں موسم ایسا ہے نا کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے کچھ ہو سکتا ہے، بارش وغیرہ سنو۔ چلیں ٹھیک ہے شروع جی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کریں گے جی نظیفہ باجی۔ شروع سے؟ جی باجی۔ میں شیئر کرتی ہوں آپ سے، پھر آپ کیجیے گا ٹھیک ہے؟ قرآن مجید شیئر کرتی ہوں۔ آیت نمبر 13 کرنی ہے یا 12 کرنی ہے؟ 12 تک ہم نے 10 تک کر لیا تھا نا، صحیح ٹھیک ہے۔ شروع کریے دعا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، ربنا زدنا علما، اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ چلیے ٹھیک ہے ترجمہ کر لیں اذ یوحی، اذ جب، یوحی وحی کر رہا تھا، ربک آپ کا رب، الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا پس ثابت رکھو انہیں جو ایمان لائے، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان کے دلوں میں جنہوں نے کفروا کفر کیا، رعبا روب کو، فضربو پس مارو، فوقا اوپر، الاعناق گردنوں کے، وضربو اور مارو، منہم ان کے، کل بنان ہر پور پر، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ انہوں نے شاق اللہ اللہ کی مخالفت کی، ورسول اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ ذالکم ہاں ترجمہ کرنے پورا۔ ذالکم یہ ہے، فذوقوہ پس چکھو اسے، وأن للکافرین اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ لیکن کتنی شدید سزا ہے نا اللہ کی، اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں کی۔ اور یہاں انہوں نے صرف مخالفت نہیں کی، یہ تو میدان جنگ میں آ گئے نا۔ جی بس اتنی بڑی مخالفت، یہ ہوتی ہے صرف مخالفت کرنا کہ ٹھیک ابھی مخالفت ہو رہی ہے، مان نہیں رہے یا کچھ،
اختلاف ہے ان کو، لیکن اب یہ تو میدان جنگ میں آ گیا، فوج لے کے آ گیا اتنی بڑی ہے، اور یہ وہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا، یہاں سے پڑھا ہے از یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. تو فرشتوں کو وحی کی گئی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ کرتے ہیں، بغیر اللہ کے حکم جی کے کچھ نہیں ہوتا. ان کو ابھی اللہ تعالیٰ رسولوں کی طرح وحی کرتے ہیں، تو پھر وہ آگے اپنے کام انجام. انی معکم، بے شک میں کیا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں. فثبتو الذین آمنوا، تو اس کا فائل کیا ہے، اس کا فائل ہے الذین آمنوا، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ثابت قدم رکھو. ٹھیک ہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوہ. اچھا اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے ہی وہ جو 5 چیزیں خاص طور پہ عطا کی گئی تھی نا، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ 1 مہینے کی مسافت سے ان دشمن کے اوپر ان کا رعب ہوتا تھا. یعنی جتنی 1 مہینے میں بندہ مسافت کرتا ہے اتنے، یعنی اتنی دور سے ان کا رعب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور پھر ان کو ہی نہیں دی تھی، یہ پوری جتنی امت مسلمہ ہے اگر وہ ایمان پر ہے اور ثابت قدم ہے تو ان سب سے ہی ایک رعب ہوتا ہے مومن کا. ٹھیک ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ فوقل آناک فضربو فوقل. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ گردنوں پہ مارو اور ان کے کل بنان پہ مارو، یعنی ہر جو جوڑ پہ مارو. ٹھیک ہے نا. آناک گردنیں مارو ان کی. کیوں؟ کیونکہ پھر ان کے پاس پھر وہ مار دیں گے تو پھر ان کے لڑنے کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا ان کے پاس، یعنی کوئی چیز حملہ کرنے کے لیے واپس دوبارہ مر جائے. ٹھیک ہے. آناک پہ تو وہ ختم ہی ہو جائیں گے نا، ہے نا. جی اور بنان یعنی ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ انگلیوں پہ پوروں پہ مارو، ایسا بھی ہے نا. جی اور جوڑوں پہ مارو اور پیروں پہ مارو. اب یہ کیا ہے، تاکہ وہ ہتھیار نہ اٹھا سکیں، ہے نا. اور آناک پہ کیوں، تاکہ کفار کا خاتمہ ہی ہو جائے. ہاں اور پھر ان کے پیروں پہ مارو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں. تو بڑی ڈیپتھ ہے ان چیزوں میں ساری میں، ایک لفظ میں ڈیپتھ ہے. اور یہ سب کیوں کرو، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی انہوں نے. اور پھر اس کا بعد کیا گیا، ذالکم ذالک فذوقوا بأنہم. وان الکافرین عذاب. اب ذالکم کا میں یہاں پہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. یہ مبتدا، ابھی آپ کا مبتدا خبر کا پتہ نہیں، لیکن جن کو سمجھ بتا رہی ہوں کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ معذوف ہے بیچ میں سے. العقاب جو ہے یہ اس کی خبر ہے. ذالکم یعنی العذاب بھی لگا سکتے ہیں اور یہ عقاب بھی لگا سکتے ہیں، دونوں لگا سکتے ہیں، العذاب یا العقاب. تو یہ جو ہے یہ تمہارا بدلہ ہے، تمہاری سزا ہے، پس چکھو اس کو، سب چکھو اس کو. وَأَنَّ اور بے شک لِلْكَافِرِينَ. اب یہاں پر بھی دیکھیں ہمیشہ مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن خبر کو پہلے لایا گیا اس میں حسر کا مفہوم لانے کے لیے. کافروں کے لیے ہی ہے عذاب النار، عذاب کا عذاب. اور یہ کیا ہے، یہ آپ کا مبتدا ہے. مبتدا انا کی وجہ سے منصوب ہو جاتا ہے، مرفوع نہیں رہتا. وہ انا مبتدا کو ڈھونڈ لیتا ہے، جو وہ جہاں پر بھی ہو اس کو وہ منصوب کر دیتا ہے. مبتدا مؤخر ہو کے. اور ہاں عذاب النار، یہ پورا مرکب اضافی بن کے بن رہا ہے نا. تو زبر کیوں آ رہی ہے، یہ انا کی وجہ سے آ رہی ہے. یہاں زیر آ رہی ہے، دونوں پہ نہیں آ رہی. یہاں پہ زبر آ رہی ہے، اس نے مضاف ہی منصوب ہوتا ہے. یہ تو ہمیشہ مضاف علیہ مجرور ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ سسٹر آ جائیں. میرا بھی شور ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کب کچھ اور آرڈر آ جائے. آ جائیں جس کو بھی آنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم ملو تم، الذین ان سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفاً میدان جنگ میں، فلا پس نہ تولوہم پھرو ان سے، ادبارا پشتے. ومن اور جو کوئی یولیہم پھیرے گا ان سے، یومئذ
اس دن दुबुरहु पुश्ते अपनी इल्ला सवाए मुतहर्रिफन तेरा बदलने के लिए हम्म, लिकितालिन जंग के लिए औ या मुतहय्यिज़न पनाह लेने के लिए इला तरफ फ़ियातिन एक जमात के या एक ग्रोह के फ़क़द पस तहकीक बाऊ वो उसने कमाया बेगदबिन गज़ब मिनल्लाहि अल्लाह का व मअवाहु और ठिकाना उसका जहन्नम जहन्नम है व बेसा और कितना बुरा है अलमसीरा लौटने की जगह फलम पस क्यों नहीं तक़तुलूहुम बस नहीं तक़तुलूहुम कत्ल किया तुमने उन्हें वलाकिन और लेकिन बाजी आगे नहीं नजर आ रहा वलाकिन अल्लाह और लेकिन बेशक अल्लाह ताला कतलहुम कत्ल किया है उन्हें वमा रमैता और नहीं फेंका आपने इद जब रमैता फेंका आपने वलाकिन अल्लाह लेकिन बेशक अल्लाह ताला आगे बाजी रमाहा फेंका था रमा वली रमा रमा फेंका था वलियुबलिया ताकि वो आजमाए अलमुमिनीना ईमान वालों को मिनहु अपनी तरह से बला आजमाइश हसना अच्छी इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है अलीमन खूब जानने वाला है बस काफी आगे चलते हैं पीछे वापस। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम, यानी जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आएगा तो कोई खास हुक्म मोमिनीन को दिया जाता है। आवाज आ रही है आप लोगों को भी? आप जी लोगों को बाजी नहीं आ रही है? नहीं, छत की आवाज आ रही, ठुक ठुक कर रहे हैं, वो नहीं आ रही होगी आपको। नहीं आ रही ये फायदा है, वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं जा रही है, अच्छी बात है। सिर्फ मुझे आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या करें अभी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लुकीतुम, यानी उनको क्या हुक्म दिया जा रहा है, जब तुम मुलाकात करो उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। अब यहाँ मुशरिकीन भी मुराद है ना, ठीक है, जी मुशरिकीन मक्का मुराद है ना। ज़हफन का मतलब क्या है? फला, इसका क्या मतलब है? ज़हफन का आपने क्या किया? मैदान के जंग में मैदान जंग में। फला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो ना तुम क्या करो, मुंह फेरो, जब जंग में हो ना कि वो पीटे, हाँ, ना तुम फेरो उनसे अपनी पीठों को, ठीक है ना। तवल्ला है ये, तवल्लूहुमुल अदबार। अच्छा, इसमें अब मुझे बताएं कि क्या हुक्म दिया जा रहा है मोमिनों को? फिर वो कह रहे हैं कि जब आप जंग में चले जाएं तो फिर उसमें बंदा जो है जंग से बोला किसी उज़र के वो वापस नहीं आ सकता ना, मुंह भी नहीं फेर सकता उससे। तो ना फेरो तुम उनसे अपनी पीठें, ठीक है, दो हुक्म है जी ना। जी और दूसरा क्या है? दूसरा क्या हुक्म है? फला और जो है उसमें और जो कोई फिरेगा उस दिन अ, अ, मैदान जंग से सिर्फ भागो नहीं ना। सिर्फ भाग नहीं सकते, सिवाय वही है कि बाज नहीं, जैसे वो आपने अलग अगला सवाल होगा, ठीक है। अब क्या जी ये हुक्म जो है ये सिर्फ बदरी साहबा को था या बाकी ये मुसलमानों को? सबके लिए हाँ, ये हुक्म आज जब भी भी है, जंग हो ठीक जी है ना। तो मैदान जंग से जो मुंह फेरने वाला है ना, जी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि 7 हलाक करने वाली चीजें हैं, ठीक है। जी वो तो उनमें से एक ये भी है, हमारा ठीक है ना, जी कि मैदान यानी वो हलाक करने वाला ना, यानी अपने आप को जो भाग हाँ के तो पीठ फेरेगा। तो जी जब आपने जंग शुरू हो गए और आप आ गए, तब आपको पीठ नहीं फेरनी, क्योंकि आपको देख के कई और लोग भी फिर भागेंगे ना। जी सही है, तो इसलिए जमे रहना है, ठीक है ना। तो ये जो जी आपका इस वक्त जो कोर्स चल रहा है ना, वो भी आपके लिए मैदान जंगी है, और बहुत से लोग भाग जाते हैं और उनकी देखा देखी कई और भी छोड़ जाते हैं। तो अगर आप साबित कदम रहेंगे और करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको देख के और लोग भी आएंगे, और जो हैं वो भी साबित कदम रहेंगे। तो इसमें से बहुत सारी सही बातें हैं, ठीक है ना। जी तो मैदान जंग से भागना कैसा है फिर भागना? अम, अगर मैदान जंग से नहीं आप वैसे तो भाग नहीं सकते, तो फिर अगर है गुनाह अ, कबीरा है, बस इतना सा जी सवाल है कि वो कैसा है। वो गुनाह कबीरा है। जी 7 जो हलाक करने वाले गुनाह है ना, वो गुनाह कबीरा है ना। सही तो उसमें से फिर ये वाला भी एक गुनाह है, उसको गुनाह कबीरा कहते हैं। अगला सवाल जो है वो है मैदान, किस हालत में मैदान जंग से भाग सकते हैं? यानी मोड़ भागने की तो इजाजत नहीं है, मुंह मोड़ने की इजाजत है, मुंह मोड़ ये सकते हैं। अ, जब अगर कभी जो है उसमें जंग में आप लड़ाई कर रहे हैं तो उसको अपने सेफ साइड के लिए आप उसका साइड चेंज कर सकते हैं।
ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ہاں میرے خیال میں ہو رہی جی ہے. ہو رہی ہے باجی. صحیح. اچھا مجھے لگا جیسے میں آج بھول گئی. اچھا جی تو ابھی کیا ہے، دو چیزیں کیا ہیں. ایک تو آپ کو کیا کرنا ہے، کہ جنگی بھاگ چال نہیں چلنے سکتے. کے لیے، جنگی جی چال چلنے کے لیے منہ جی موڑ سکتے ہیں. جی. اور دوسرا کیا ہے، کہ اگر آپ لڑائی میں لڑ رہے ہیں اور کہیں ایسا وقت آگے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں تو اس وقت آپ اپنے آپ کو سیف کر کے اپنی جماعت کے ساتھ شامل ہو کے پھر سے تیاری کر کے اس میں لڑ سکتے ہیں. بالکل اپنے گروہ میں پناہ لے سکتے ہیں تاکہ جی قوت کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے. مضبوط ہو جائے. آپ اکیلے کہیں رہ گئے ہیں یا پھر اور کوئی وجہ ہے تو آپ اس میں جا کے گروہ میں شامل ہو جائیں تاکہ مضبوط ہو جائے گروہ. جی پھر مڑ کر اپنی جماعت میں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اپنی جماعت سے بھی آ کر مل سکتے ہیں اگر آپ اکیلے رہ گئے تو وہاں. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں یہاں پہ، جی ٹھیک ہے نا. پھر گناہ کبیرہ کیوں ہے، یہ کیوں گناہ کبیرہ ہے؟ کہ باجی آپ ظاہر ہے آپ بندہ ایک اس میں جنگ میں آپ حصہ لے رہے ہیں تو اگر اس میں منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ ایک اس میں کمزوری اپنی ظاہر کر رہے ہیں، اور ساتھ اگر آپ کے ساتھ ایک جماعت لڑ رہی ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کے پیچھے ہٹ سکتی ہے. اور نفسیاتی ہوتا ہے نا اثر، جی نفسیاتی گھبراہٹ آ جاتی ہے انسان کے اوپر، ہے نا. جی تو بزدلی آ جاتی ہے، دوسروں کے اندر بھی بزدلی آ جاتی ہے آپ کو جی دیکھ کے. ان جی کے حوصلے بھی جو ہیں دوسروں کے بھی پست ہو سکتے ہیں، اور پست وہ ہو بھی بغیر سکتے سوچے ہیں. سمجھے اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، بغیر جی سوچے سمجھے. بالکل ایسے. جیسے ہی کوئی ایک نکلا کلاس روم سے، میرا تو یہ روز کا تجربہ ہے نا، تو کئی اور اس کو دیکھ کے نا شاید کلاس، یعنی شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے نا بہت زیادہ، لیکن انہیں جمنا ہوتا ہے وہ شروع سے ہی جم جاتے ہیں، آخر تک جمے رہتے ہیں، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ فار گرانٹیڈ بھی لے لیتے ہیں نا چیزوں کو، کہ جی کیا ہے چھوڑو، ہے نا. گھر میں بھی آپ دیکھیں تو ایسی چیزیں جو بغیر کسی اس کے مل جائے نا، آسانی سے مل جائے، کوئی رشتہ ہی آسانی سے مل جائے تو انسان اس کو کھو دیتا ہے. صحیح. انسان کی فطرت میں ہے، آسانی سے ملی ہوئی چیز کو فوراً وہ ختم کر دیتا ہے. مشکل سے جو چیز ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے نا. جی کسی کے بچے ہی ہو جائیں ایسی بہت زیادہ ہو جائیں تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ رول رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر سارے. تو اگر بہت مشکلوں سے اولاد ملتی ہے یا کوئی بیٹا یا اس طرح کی، جیسے ہماری رسومات بھی ہیں، ہمارا جی کلچر ہے، تو جنگی لشکر جو ہوتا ہے پھر منتشر ہونے لگتا ہے. جی بہت بڑی بزدلی کی بھی علامت ہے نا. جی پھر وہ یہ کہ دوسری جماعت جو ہے وہ اسٹرانگ ہو کے آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہے. شخص ہوتا ہے جو دین کے لیے نہیں لڑتا، وہ بھاگ جاتا ہے، بزدل ہوتا ہے، وہ بس آتا ہے جی مال و متاع کے لیے کہ ہمیں وہ مل جائے گا، اور وہ جب دیکھتا ہے کس طرح کی ہو رہی ہیں چیزیں تو ہم تو ہار رہے ہیں اور کہاں سے ہمیں مال غنیمت ملے گا، تو وہ بھاگ جاتا ہے پھر. تو یہ بزدلی کے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا سکھائی ہے نا اس کے لیے. کون سی دعا ہے وہ؟ کسی کو بھی یاد ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدمی والغرق والحریق، یہ والی بات اس میں آتا ہے نا، نہیں وہ اعوذ ایک بک نہیں، وہ ڈیلی ان دعا. اموت فی سبیلک مدبرا، اعوذ بک ان نہیں اموت نہیں، للہم والحزن والی دعا جو ہے، والہم میں وہ جو باجی وہ والعجز والکسل. اعوذ بک من البخل والجبن. ہاں یہ والی دعا کی بات کریں، یہ بزدلی سے بچاتی ہے، یہ آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے. باجی ٹھیک ہے دوسری نا؟ دعا میں آتا ہے کہ میں اس بات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ کے رستے میں پیٹھ پھیر کر مروں یا قتل کیا جاؤں. یہ بھی بالکل ہے. ایسے ہے، بالکل اس میں آگے یہ بھی آتا ہے. تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، اور تاکہ جب بھی کسی ایسی مہم پہ چاہتے تھے نا تو پھر یہ دعا تو بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور صحابہ ان کو اکثر یہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے یہ دعا. صحیح. ٹھیک ہے. تو چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اگلی آیت ہماری کون سی ہے؟ 17 آ گئی ہے. نہیں ابھی ہم یہاں پر ہیں، یہ کر لیا تھا نا، یہاں سے کرنا ہے 17 آیت سے. آ جائیے سائمہ. کوئی اور آنا چاہتا تھا؟ جی بھائی جی پوچھ لیں اگر کوئی آنا چاہتا. اجازت ہے، آ جائیں سائمہ. جی فلم تقتلوا سے یہ تر یوشا نے اچھا یہ پڑھ نہیں لی تھی باجی، مجھے لگتا ہے رمیتا والی پڑھی تھی آپ نے؟ جی باجی پڑھ لی تھی. اچھا تو ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے نا دعا بہت پیاری، یہ دعا اس میں بھی میں پڑھ جو ہے کس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ؟
یہ باجی اس میں میدانی جنگ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کے کنکریاں اور ریت جو ہے وہ جیسے پھینکی تھی، تو پھر وہ کفار کی آنکھوں میں، یعنی ان کو ظاہر ہے ان کی آنکھوں میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، دراصل وہ ہم نے پھینکی تھی. تو اس میں بھی دیکھیں نا کیا ہے، یعنی کتنی بڑی آزمائش ہے نا، آزمائش ہی جی ہے اس میں. اور لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی ہے تو وہ گئی ہے نا. جی اور اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ تو بہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پھینکتے نا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی طرف کر لیا نا. اگر وہ خود پھینکتے تو وہ اتنی دور جاتی جتنی کہ انسان کی استطاعت ہے، ہاں جی اور ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں میں نہ گھستی. یہ پھینکنے والے وہ تھے، لیکن پیچھے کون تھے؟ پیچھے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ تھے. جی لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں لکھا ہوا 17 آیت میں بھی یہی بات ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. قتلہم، جی تم نے اب قتل یہاں نہیں سے کیا. پتہ ہے کہ لوگ کیا مراد لے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ خود خدا ہیں، ایسے بھی مطلب لے لیتے ہیں لوگ. تو اس میں اگر صاف صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اس طرح، تو پھر پوری دین کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے نا. توحید ختم، سب چیزیں پورے جتنی بھی چیزیں آخرت، وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہاں سے ان آیتوں میں یہاں پہ یبلوہم کا یبلیہم کچھ ایک لفظ آیا تھا جو ولی یبلی المؤمنین منہ بلاء حسن، تاکہ وہ آزمائے آزمائی مومنین مومن. کو اپنی طرف سے بلاء حسنا، ان اللہ سمیع علیم. اچھی یہ بلا جنگ بدر آزمائی سے. جی آزمائش اچھی والی نا. تو جی آزمائش جو ہوتی ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے. جی تو یہ کافروں کی طرف گئی تھی، پھینکی تھی، اور کفار کے لشکر میں کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس کی آنکھ میں ریت نہ گئی ہو. یعنی جہاں جہاں جانی تھی سب کی آنکھوں میں گئی. ریت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھینکی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، اور ایک مٹھی ریت تھی. جی دیکھیں جی. اور اس کو جہاں پہنچنا تھا وہ اللہ کے حکم سے، اور یہ اللہ کی طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا. انسان کے ہاتھ میں اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنی دور دشمن ہے، اور ظاہر دشمن پاس پاس تو نہیں ہوتے نا، دور ہوتے. تو اچھا، پھر اسی تو یہاں بتایا گیا ہے کہ آزمائش جو ہے نا وہ آپ کی نعمتوں سے بھی ہو سکتی ہے. یہ جو اوپر ساری نعمتیں ہوئی ہیں، بات ہوئی ہے نا، جی جیسے فرشتوں سے مدد اور وہ سب کچھ. ہاں بالکل بالکل، جتنی بھی آئیں. اور یہ فرشتوں سے مدد، اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے نا، بارش ہوئی تھی، اونگ آ گئی تھی، کتنی چیزیں پڑھی ہیں. تو چوتھی والی تھی نا یہ، تو فرشتوں والی جو مدد تھی، یہ تو فرشتے جب آئے تھے لڑنے کے لیے، تو وہ تو چوتھی والی ہے. اچھا، تو پھر کیا ہے، انسان اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آزمائش تبھی ہوتی ہے نا، جی نعمت کا ملنا آزمائش کا کیسے بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ شکر کرتا ہے یا پھٹ جاتا ہے. جی اچھا، نعمت کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ نہیں، اس کی قدر کرتا ہے کہ نہیں، ہے نا. وہی فار گرانٹیڈ والی بات ہے، لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور قدر نہیں کرتے. اللہ کو یاد بھی رکھتا ہے کہ نہیں، اچھے وقت میں، برے وقت میں تو سبھی یاد کر لیتے ہیں. ذرا سی کوئی پرابلم آئے نا، ذرا سی بھی. تو آج مجھے نا پیر کی انگلی میں تھوڑا سا، میں اٹھی تو مجھے سو پین ہو رہا تھا. کبھی میں نے غور نہیں کیا اتنا نا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، بہت ہوا ویزلین لگا لیے یا تو آج میں تھوڑا سا ہوا تو میں اتنی وہ ہو گئی. میں نے ایک آدھا گھنٹہ میں پاؤں کو ہی دیکھتی تھی، ورنہ کون کرتا ہے نا. تو میں نے کہا کیوں پین ہو رہا، رات کو میں تو صحیح تھی، اب میں پین کیوں ہو رہا ہے انگلی میں، ایک انگلی میں تھوڑا سا ہلکا ہلکا پین ہو رہا تھا. تو ابھی میں کیا ہوگی، اتنی ہو جاؤں گی کانشیس کہ میں ڈیلی چیک کروں. تو جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ہم ان کا نہیں کرتے، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. جب کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اللہ کو یاد کرو اور یہ سب کچھ کرو اور اپنی احتیاط بھی کرو. پھر نعمت کا حق بھی تو ادا کرنا ہوتا ہے. جی جیسے ہمیں نعمتیں کے ہاتھ پیر آنکھیں کان یہ سب جتنی بھی ہیں، یہ نعمتیں ہی ہیں نا ایک طرح کی. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی ایک آنکھ کا بدلہ جو ہے، یا ایک پانی کا گلاس ہے، اس کے بدلے میں بادشاہ پوری سلطنت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کوئی بیماری ہو تو پھر اس کو نعمت کا حق بھی ادا کرنا ہے.
پھر اس کو نعمت کو ہم نے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اپنے تک ہی تو نہیں رکھ لیتا, سارا مال خود ہی تو نہیں مالک بن کے بیٹھ جاتا. تو یہ ساری چیزیں بلا ان حسن ان نبی آپ کا کیا ہے, مومنے کو آزمایا گیا نا, ان اللہ سمیع علیم. اچھا آگے آپ کریں. ذالکم ذالکم یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ موہنو کمزور کرنے والا ہے قیدی چال کو الکافرین کافروں کی. ان اگر تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو یہی ترجمہ کریں گے نا, ان تستفتحو فقط اگر تم فیصلہ جاءکم, تو تحقیق فقط آئے تو تمہارے تحقیق پاس. جاکم آ گیا تمہارے پاس الفتح فیصلہ. وَإِنْ اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ فہوا تو وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِنْ اور اگر تعودو تم پلٹو گے نعود ہم بھی مطلب ہم بھی لوٹیں گے. ولن اور ہرگز نہیں تغنیا کام آئے گا تم کو انکم ان سے انکم تم سے فئاتکم جماعت تمہاری شیئن کچھ بھی یا جتھا تمہارا شیئن کچھ بھی ولو اور اگرچہ کثرت وہ بکثرت ہو. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ مع المؤمنین ساتھ ہے مومنوں کے. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی. ولا نہ تولوا تم منہ پھیرو عنہ اس سے. وانتم حالانکہ تم تسمعون تم سنتے ہو. ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح قالوا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قالوا انہوں نے کہا سمعنا سنا ہم نے وہم حالانکہ وہ لا یسمعون نہیں وہ سنتے. بس ٹھیک ہے, یہاں تک ہی رہنے دیں. اچھا آیت نمبر 19 میں یہ وہن تو بیماری ہوتی ہے نا, اسی کی سستی کے لیے دور کرنے کے لیے نا, بزدلی کے لیے وہن بیماری ہوتی ہے بزدلی کی, اچھا ٹھیک تو ہے. وہن کہتے ہیں اس کو. اسی کے لیے وہ دعا بھی میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ سستی اور بزدلی اس کے لیے. اچھا آیت نمبر 19 میں کس فیصلے کی بات کی جا رہی ہے؟ آیت نمبر 19 یہ باجی اس میں ابو جہل نے ایک دعا کی تھی اس دن کہ آج جو ہم میں سے حق پہ ہے جو ایسے نہیں کی تھی, غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کی تھی اس نے, اچھا مکہ سے نکلنے سے پہلے کی تھی جی, کہ جو ہم میں سے حق پہ ہے مطلب وہ سروائیو کرے اور جو باطل ہے وہ مٹ جائے نا, اس کو شکست ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس جو ہے وہ تو واجی اس میں خود بھی مارا گیا تھا اس جنگ میں ابو جہل. دعا فرمایا مانگی تھی کہ ہم دونوں فریقوں میں سے, ٹھیک ہے نا, جو بھی جو حق پر ہے اس کو کامیابی دے اور جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے اس کو ختم کر دے. یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور دیکھیں اس نے یہ دعا نہیں کی, یہ بھی دعا اس طرح ایک اور بھی اس کی دعا ہے نا کہ اس نے پتہ نہیں میدان جنگ میں کی تھی کہ جو حق پر ہے اس کو کیا ہو, اس کو فتح دے دے اور جو دوسرا ہے اس کو. تو یہ نہیں کہا کہ جو حق پر ہے اس کو, یعنی اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں تو ہدایت دے دے, یعنی ہدایت کی دعا نہیں مانگ رہا. کیا مانگ رہا ہے؟ فتح و شکست کی مانگ رہا ہے. ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح, ٹھیک ہے, یہ سارا جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں تک, بلو کا صورت وان. اچھا اس کے بعد کیا حکم دیا جا رہا ہے آیت 20 میں؟ کہ ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کے حکم سے منہ نہ موڑو, یعنی کہ جب کہ تم سن بھی رہے ہو, یعنی اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں, اور وہ نہیں سنتے, حالانکہ وہ نہیں سن رہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کافروں کو تنبیہ بھی کی ہے. یہ اوپر ہمارا گزر گیا تھوڑا, ایک تنبیہ بھی ہوئی ہے. ہاں یہ والے میں نا, یہ والا جی اس میں کیا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر یعنی پہلے تو کہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے, اور پھر اگر تم پھر اسی روش پہ آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی پھر سنت ہے اللہ کی کہ پھر مطلب جو منہ موڑے گا پھر وہ پھر اس کو سزا ملتی ہے. پھر یعنی ہم بھی لوٹیں گے کہ کیا مطلب ہے کہ
مینس کہ تمہارے ساتھ پھر ایسا ہی ہوگا، یعنی ابھی ایسا جو ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جی جیسے تم فیصلے کرو گے ویسے، اگر تم لوٹو گے تو دوبارہ جنگ یعنی دوبارہ جنگ کرو گے تو ہم بھی کیا کریں گے، پھر جنگ کریں گے، اور تمہارا گروہ جو تمہارا گروہ ہے وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گا، اگرچہ کہ تمہاری تعداد کتنی ہی زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے، کے ساتھ ہے جی. یہ شرط ہے، صابرین کے ساتھ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، مومنین کے ساتھ بھی کہا ہے، تو یقین محکم ہی سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، چاہے تھوڑی سی جماعت ہو. آپ کو یاد ہے، میں پتہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں، 1965 میں انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی تھی نا، آپ نے تو 70 کی شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، جس میں جی بنگلہ دیش امی بتاتی تھی ہمیں. ہاں، تو اس میں میرے ابو بھی تھے نا، وہ نیوی میں تھے اور شپ میں تھے، بابر شپ میں وہ کمانڈ کر رہے تھے، تو بڑے اچھے اچھے وہ واقعات اس وقت، کیونکہ ان لوگوں میں ایمان تھا، تو یہ لوگ ٹینک لے کے نا تو آ گئے تھے، رات کو اندھیرے میں نے لاہور پہ حملہ کر دیا تھا، پوری ٹینک فوج لے کے، یعنی ہر طرف ٹینک ہی ٹینک نظر آ رہا تھا. اب ہمارے فوجیوں نے کیا کیا کہ ان کو یہ تھا کہ یہ تو اتنے بڑے اور یہ تو آ گئے لاہور میں، تو لاہور کے بعد یہ آگے سیالکوٹ اور سارے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو گھس جائیں گے ہمارے ملک میں، قبضہ کر لیں گے، تو ہر فوجی نے ایک ایک بم باندھا اور ہر ٹینک کے آگے لیٹ گیا. جی دیکھیں ایمان تھے نا، ان کو پتا تھا ہم ٹینک کے آگے لیٹ رہے ہیں اور ہم بم بھی باندھ رہے ہیں تو اس کو اڑانے کے لیے، جیسے آج بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا وہ سارے جو بھی اڑانے کے لیے انہوں نے نیچے وہ کیا نام، مجھے نام نہیں یاد بنکرز وغیرہ، رہا، ہاں ٹنلز جو بنائی. ہاں ٹنل بنائی ہوئی ہے نا، تو اس کے اندر بارود بھرا ہوا ہے، تو وہ ایک ایک بندہ لیٹ گیا کیونکہ ان کو فوری فیصلہ کرنا تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو سب لیٹ گئے، شہید ہوئے، اور پھر کتنے وہیں پہ ان کے ٹینک پھوڑ گئے، اس طرح سے پھر ہمارا ملک بچا. اور بچے ان لوگوں نے خود میرے ابو اپنے بھی آپ کو. بتاتے ہیں کہ ان کا جو ریڈار سسٹم تھا نا دوارکا کے اندر، دوارکا ان کی سمندر کے کنارے کی جگہ ہے جہاں پہ ان کا پورا ریڈار سسٹم تھا، یہ پورے دشمن کے جہاز آتے تھے تو ان کو دیکھ سکتے تھے یہ لوگ بیٹھ کے. تو یہ ان کا شپ گیا بابر، اور اس نے جا کے کیا کیا، اٹیک کیا راتوں میں، کہتے ہیں اتنی اندھیری رات تھی کہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی شپ آ رہا ہے، اور وہ لوگ سو رہے تھے بے خبر، ہے نا، بے خبر، ادھر سے حملہ بھی کیا وہ ہم پہ، اور بے خبر سو بھی رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہے ہم کو ریڈارز کو، تو ان کو تو یہ نہیں تھا کہ ادھر سے بھی آ جائیں گے نا یہ لوگ، حملہ کریں گے ادھر آ کے. تو وہ کہتے ہیں ہم گئے تو بالکل اندھیری رات، یعنی جب ہم گئے تو بالکل کلیئر تھا آسمان، ہمیں صاف صاف ان کی سٹی، ان کا ریڈار جہاں پہ تھا وہ ہم صحیح نشانہ لے سکے، گن سے، شپ سب سے بڑا شپ ہے یہ بابر، اور اس کے اوپر گن تھی، اور انہوں نے جا کے فائر کیا اور پورا ان کا ریڈار سسٹم انڈیا کا ختم کر دیا. اچھا، پھر کہتے ہیں جب ہم نے سب کر لیا تو ظاہر ان کے جہاز اڑے ہمیں تباہ کرنے کے لیے سمندر کی طرف، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اندھیرا گھپ کر دیا اس وقت کہ ان کو نظر ہی نہیں آیا ہمارا شپ، اور ہم بحفاظت ہم اپنے ملک میں پہنچ گئے، اتنا بڑا سمندر. تو یہ میرے ابو بتاتے ہیں. تو میں ابھی بھی اس وقت پاکستان کی فتح ہوئی تھی، ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، ان کے نہرو وہ گاندھی تھا نا اس وقت، ان کا جو ان کی جو وزیر اعظم تھی نا، ان کے والد تھے وہ، اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اس جنگ میں فیلئر کی وجہ سے، اتنا نقصان ہوا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. تو ابھی یہ بھی ہے. باجی وہ وہاں پہ فلسطین میں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اسرائیلی فوجی نا کہ ہم گوشت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کو بھی نظر نہیں آتا، بالکل ان پہ بالکل حملے ہو رہے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں نا، ایمان ہونا چاہیے، ایمان شرط ہے، مومنین کے ساتھ اللہ ہے، صابرین کے ساتھ اللہ ہے. اگر آپ خود بدلے لینے لگ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ دعا بھی دیتے ہیں نا، تب بھی آپ نے بدلہ لے لیا، پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آتی. آپ کو ٹوٹلی صبر کرنا ہوتا ہے، صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارنا ہوتا ہے، اچھے وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے، تو تبھی اللہ کی مدد آتی ہے. اور ایمان مضبوط ہونا اور یہ سب، تو وہ اتنے اس کے تو اتنے واقعات ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت علی کی تلوار بھی نظر آئی تھی آسمان کے اوپر، لوگوں نے خود دیکھی تھی پاکستان کے اوپر. اگر آپ کے یہاں کوئی ہے پوچھ سکتے ہیں، آپ تصدیق کر سکتے ہیں. کئی لوگوں کو کوئی بوڑھے بزرگ نظر آتے تھے، یہ بھی سنا ہے. ہاں، بوڑھے بزرگ نظر آتے تھے، واقعی یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. اور اس کے بعد جب ان میں کمزوری آئی اور ان میں وہ سب آگے، ان کے جو بڑے بڑے جنرل تھے غدار آئے، تو پھر وہ نے پورا ملک اپنا خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا، آدھا ملک، اپنی جانیں بچانے کے لیے.
अभी तक वो पूरा मुल्क, पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, इतना मजा आता था दोनों पाकिस्तान के ईस्ट पर, हमारी किताबों में यही था पहले, हमने जो पढ़ा था वो ईस्ट पाकिस्तान का नक्शा भी बनाते थे और यहाँ का भी बनाते थे, पूरा पाकिस्तान था। लेकिन बाद में अब सिर्फ पाकिस्तान का नक्शा रह गया, वो खत्म हो गया, वो अलग हो गया। वो भी वो भी बेचारे बहुत ख्वार हुए अलग हो गए, क्योंकि जाहिर है वो पाकिस्तान पे डिपेंड करते थे ना, दोनों मिलके ही चला रहे थे मुल्क को। तो अब उन्होंने थोड़ा सा अपना कर लिया, अपने आप को मुस्तहकम कर लिया। तो बहरहाल ये है यहाँ पे, तो वअन्नल्लाह माल मोमिनीन। अच्छा, फिर उसके बाद एक और भी इनको दिया जा रहा है कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। रसूल की इताअत भी जरूरी है, यानी जो रसूल हुक्म दे उसको मानना भी जरूरी है, ठीक है। वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माउन। तो इसका क्या मतलब, वला तवल्लौ अन्हु, और ना तुम क्या करो, मुंह फेरो, मुंह मोड़ो उससे उससे व अंतुम तस्माउन, हालांकि तुम क्या हो, तुम सुन रहे हो। तो बाजी, ये ये पीछे हु की ज़मीर फिर किधर जा रही है? रसूल की तरफ जा रही है ना, रसूल की इताअत, तरफ, ओके। हाँ रसूल की तरफ जा रही है, यानी उससे मुंह मत फेरो, यानी जंग में वो ना जाओ ना, मुंह फेर के ना जाओ, इस हाल में कि तुम जो हो तस्माउन। तस्माउन क्या है, किससे बनेगा, समिया यस्माउ से बनेगा, ज़मीर तो इसका यही मतलब है। अच्छा, फिर हम्म, ठीक है। जी जी तो ईमान वालों को अहकामात क्या दिए गए हैं इसी 20 आयत में, कि अल्लाह रसूल की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी इताअत से मुंह ना मोड़ो। यहाँ पर जो है ना इताअत की तरफ जा रहा है। अच्छा, वो आपने ये सवाल कर लिया, ये जो हो ज़मीर है ना, ये इताअत की तरफ जा रही है, उसकी इताअत से इताअत मुंह की, मत मोड़ो, ठीक है। ठीक है। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद है वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना, और लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा हमने सुना, वो हम ला यस्मऊन, वो सुनते नहीं है, वो तो एक कान से निकाल के दूसरे कान से, ठीक है ना। तो इस हाल में कि तुम सुनते हो, तुम सुन रहे हो, तुम्हें पता है, यानी उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने थे ना, अगर उस वक्त जी भी वो सुन्नत से मुंह फेरते हैं या इताअत नहीं करते या रसूल से मुंह मोड़ते हैं, तो वो तो बहुत बुरी बात है ना, तो तुमको देख रहे थे। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग सुन के अनसुनी कर देते। फिर अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल भी बताई कि वो किसकी तरह है। अब आगे नेक्स्ट यानी 22। मुनाफिकीन का इधर बेसिकली हाँ मुनाफिक ही थे वो। बिल्कुल, ठीक। मुनाफिकीन एक कान से सुन के, वो आते ही किस गरज से थे, वो जंगों में भी इसलिए शरीक होते थे उनके माली फायदे मिले, वो इसलिए थोड़ी आते थे, इसलिए तो मैदान छोड़ के भागते थे, बल्कि पूरे रास्ते में से निकल जाते थे, जब देखते थे ना कि हम तो पूरे पूरे ग्रुप ही निकल जाते थे। तो इस तरीके से। अच्छा, इस आयत में अब किसकी सफात बताएगी, कौन आ रहा है नेक्स्ट 22 आयत में, पढ़िए, आ जाइए, आ जाए उज़्मा। जी बाजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना शर्रद दवाबा, बेशक बदतरीन दवाबा जानदार, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, अस्सुम्मा बहरे, वो बहरे और वो बहरे और अलबुकमु, वो बहरा और वो गूंगा, ये बहरा गूंगा, अल्लाज़ीना वो जिन्होंने ला नहीं याकिलून वो अक्ल से काम लेते। यानी कि अल्लाह के नज़दीक वो बदतरीन जानदार वो हैं जो कि बहरे गूंगे हैं और अक्ल से काम नहीं लेते। वही ना वलहु जो और ऊपर वाले हैं, ये वाले, यही जी वाले, इन्हीं की बात की जा रही है, जो कहते जी हैं हमने सुना और वो नहीं, यानी वो क्या है, वो सुम्मुन बुक्मुन अल्लाज़ीना ला अकल से काम नहीं करते। और जी। वलहु और अगरचे अलिम अल्लाहु सुनवा जान और अगर जानता अल्लाह फीहिम, जान लेता अल्लाह फीहिम उनमें कोई भलाई, खैरन ला अस्माउ, अलबत्ता वो सुनवा देता उन्हें, वलऊ और अगर अस्मा अस्माअहुम वो सुनवा देता उन्हें, लतवल्लौ यकीनन वो मुंह फेर लेते, वहुम और वही मोरिदूना एराज करने वाले हैं। अच्छा, या यहाँ अय्युहल्लज़ी, तक कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि यहाँ पे इस आयत में
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم یسمعون. اس میں کیا صفات ہے؟ جی ان کو بتایا گیا کہ وہ یعنی رات میں جان گئے. منافقین کی بات کی جا رہی ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہم جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں. ٹھیک ہے. اچھا جی اب آیت 22 یہ کیا ہے؟ ان اس میں دیکھیں اللہ کے نزدیک بدترین لوگ کون ہیں. 22 آیت جی کہ شر بھائی جو الدواب. جی جو سنتے ہوئے بھی ان کے بات کو نہیں سنتے، اور ان کے اور ان کے پاس بصیرت نہیں ہے، وہ غور و فکر نہیں کرتے، اور اس طرح سے اندھے جو جانور ہوتے ہیں ان کے پاس بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور کان ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی عقل کے مطابق ان کے کام کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ تو وہ حق کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں غور و فکر کر کے بصیرت سے کوئی کام لیتے ہیں. اور بتایا گیا کہ ان کو تو ان اللہ کے کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو کہ حق سننے کے لیے بہری ہے، حق کو نہیں جی سنتی، حق سننا ہی کو نہیں قبول چاہتی، بہری ہے. اور جی حق کو بولنے کے لیے کیا ہے؟ گونگی ہے. یہاں پہ جو مراد آ رہی ہے نا وہ حق کو بولنے کے لیے گونگی ہے اور بہری ہے. جی ٹھیک ہے. یہ بدترین اور جو عقل سے کام نہیں لیتی ہے. 3 یہاں پہ صفات بتائی گئی ہے نا، میں نے آپ سے صفات ہی پوچھی تھی. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو یہ بدترین جانور، ٹھیک ہے نا. جی اللہ کے ٹھیک ہے. نزدیک جانوروں سے بھی بدترین جو لوگ ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو حق نہیں سنتے. جانوروں کو تو جو اللہ نے دیا ہے وہ تو اس کی اطاعت کرتے ہیں، پوری طرح کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جی حق کو نہ سننے کی بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے حق نہیں سنتا بندہ؟ جی حق کہ وہ ہدایت پہ نہیں ہوتے اور وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. اصل اور میں غفلت ہوتی ہے، غفلت. حق کو نہ سننے کی بنیادی وجہ غفلت ہوتی ہے. غافل ہوتے ہیں اپنی موت سے، اپنی آخرت سے، آخرت کی جواب دہی سے. ٹھیک ہے نا. اور بس وہ جی دنیا میں ہی من مانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آخرت سے ان کو کوئی وہ غرض نہیں ہوتی. دیکھا جائے گا جب ہوگا. موت کا بھی ان کو کوئی نہیں ہوتا، یقین ہی نہیں ہوتا. بس مرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم نے زندہ ہی رہنا. تو جی یہ غفلت جو ہے نا، تو پھر غفلت کے بھی تو اسباب ہوتے ہیں نا. غفلت کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ بھائی غفلت کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کو جو ہے یا اس کو وہ بہت یعنی کہ اس میں نفس پرستی، اس کے جی نفس نفس پرستی. پرستی ہے، اور غرور اور تکبر جو اپنے اندر ہونا. جیسے ابو جہل سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، اور وہ اپنے آپ کو صحیح سے سمجھا، اور اس نے جو دعا کی میں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں کہ حالانکہ وہ سب کچھ جانتا بھی تھا، دیکھ بھی رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھا، اور اس نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی کہ جی مجھے دنیا کی اگر وہ محبت، جی خواہشات کی دنیا کی محبت ہے نا. محبت جی اس کے بعد منمانی زندگی گزارنا ہے نا. خواہشات کی محبت یہ ہوتی ہے نا اپنی جی نفس منمانی. پرستی. پھر جو ہوتی ہے نا غفلت کا سبب لازمی بھی ہوتا ہے. جب آپ قرآن کی طرف آئیں تو آپ کی تھوڑی آنکھیں کھل رہی ہیں نا. ہاں جی ورنہ تو ایک وہ جو سب لوگ جدھر کو جا رہے ہیں ادھر کوئی جا رہے ہیں نا، بھیڑ چال جسے کہتے ہیں. جی تو یقین کی کمی، لا علمی، پھر اس میں سستی ہماری جو ہوتی ہے وہ بھی غفلت کا سبب ہوتی ہے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر اگر کوئی خیر ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ تو وہ کوئی بات سن بھی لیتے نا. سن لیتے تو جی. کون لوگ حق بات کو نہیں سنتے؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو حق بات کو سنتے نہیں ہیں؟ بھائی وہ جو اعراض کرنے والے ہوتے ہیں جن کے اور اندر کوئی خیر نہیں ہوتی. خیر نہیں ہوتی جن کے اندر. ٹھیک ہے نا. ان کے اندر جن کے اندر خیر نہیں ہوتی وہ حق بات کو نہیں سنتے. کوئی طلب نہیں ہوتی، پیاس نہیں ہوتی، تڑپ نہیں ہوتی، حق جاننے کی جستجو ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہوتے ہیں پھر وہ حق بات کو سنتے بھی نہیں ہیں. جس کے جی اندر تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی لے بھی آتے ہیں اس طرف. ٹھیک ہے نا. اور جس میں نہیں ہوتی، جو راز برت ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے جا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قبول کرنے میں بھی کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. اور ویسے بھی دین میں آنے میں اور اس میں اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دینے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بے نیاز ہے اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم خود آؤ، جس کو آنا ہے آؤ، سب کچھ میں نے بتا دیا، تمہیں سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے.
निशानियां हैं, कुरान उतारे, अंबिया भेजे। अब जिसको आना है आ जाए, जिसमें तलब होगी उसको मैं दे दूंगा हिदायत। तो उसके बाद अगली चीज जो है या अय्युहल्लज़ीना 24 आयत आ जाए, जल्दी से खत्म करते हैं, जब तक मेरे सर पे आ गया मुझे कमरा छोड़ना पड़ेगा। जी ठीक है। या या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ से नेक्स्ट जी वर्ड ए है लोगों, कौन? आप ही पढ़ेंगी? देख ले बाजी, मैंने सिर्फ 2 आयत ही पढ़ी हैं। पढ़ या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अस्तजीबु इस्तजीबु कबूल कर लो अल्लाह लिल्लाही, अल्लाह का, वाले रसूली यानी कि हुक्म, कबूल कर लो हुक्म अल्लाह का और उसके रसूल का, इस जब दुआकुम वो पुकारे तुम्हें, लिमा इसलिए कि युहीकुम वो जिंदगी बख्शता है तुम्हें, वालमू और जान लो, अन्ना बेशक अल्लाह यहूलु हाइल है बैना दरमियान, अलमरी आदमी के, इंसान यानी कि आदमी और उसके दिल के, व कल्बी ही और उसके दिल के, व अन्नहु और बेशक वही, और बेशक व अन्नहु और बेशक वही, इलैही तरफ उसी के, तो शरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। तो इस आयत के अंदर जो है बताया गया है कि तुम्हें कौन सी चीज जो है वो जिंदगी बख्शती है। तो क्या मुराद है, तुम्हें जिंदगी बख्शने से क्या मुराद है? बाजी अल्लाह ताला का और अल्लाह की और रसूल की अताअत जो है वो इंसान के दिल को जो है वो जिंदगी बख्शती है, उसके ईमान उसे बख्शती है, और तुम्हें जिंदगी बख्शने से मुराद तुम्हारी इस्लाह कर देना। इस्लाह भी होती है, रोशनी पैदा कर दे अंदर, ये जिंदगी हिदायत की अलामत है। जी दिल में सुकून आ जाए, इत्मीनान आ जाए। फिर अगला क्या है? यानी तुम्हारे दिलों कि को वही बाजी बात है कि जिंदा करे, रोशन करे, तुम्हारे अंदर जी बसीरत पैदा कर दे। ये जो चीजें होती है ना, ये इनका ताल्लुक दिल से होता है, दिल से ठीक है ना। तो जिंदगी, दिल होगा तो जिंदगी होगी ना, जब दिल खत्म होता है जी तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। तो इसके बाद अल्लाह ताला इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाते हैं। इससे क्या मुराद है? ये जो आपने पढ़ा ना, वालम, बाजी जान लो। जी कि भाई मुझे इसकी इतनी ज्यादा सही से समझ में नहीं आई, लेकिन जो मुझे पता जो समझ में आया था वो ये कि इंसान जो है उसका दिल अल्लाह ताला जो है वो उसकी एक चुटकी के दरमियान में है, और उसको अल्लाह ताला अलट पलट करते रहते हैं इंसान के दिल को। तो वो हक को जिस तरह से, और हर वक्त उसका ईमान का दर्जा जो है एक जैसा नहीं रहता, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। और ये कि उनके जो इंसान का जो दिल होता है वो हक की गवाही देता है। और जी बस मुझे इस चीज का ना समझ में नहीं आता कैसा करूं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो जी अल्लाह कि ताला जो है ना मोहलत देते हैं ना इंसान को, अगर वो इस मोहलत के दौरान कुछ कर लेता है, बंदा नहीं कर पाना तो उसकी मोहलत खत्म हो जाती है, उसकी मौत का वक्त आ जाता है। लेकिन उसके दरमियान में अगर बंदा जो है, शोर हो रहा है, मैं तो बंदा ख्वाहिश, इरादा, तमन्ना, नियत करता है, नियत करता है तभी आगे कुछ होता है। जब नियत करता है तो अल्लाह ताला उसको क्या कर देते हैं, उसको थाम लेते हैं। अगर नियत ही नहीं करता तो फिर वो क्या है, फिर वो उसकी मौत का वक्त आ जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो सारा सब कुछ जो है वो एक दौलत के अंदर जो अल्लाह ने हमें टाइम दिया है, ये बहुत कीमती है। इसके अंदर अंदर अपनी नीयतों को कर लें। अच्छा, एक सिस्टर हैं वो नहीं करेंगी, और वो अगर बाद में करना चाहे तो कर लें। तो शाना मैं आपका बाद में सुनूंगी, बेटा बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बाजी, ठीक है, ठीक है, मैं कभी बाद में सुनूंगी। और ठीक है। जो दूसरी है वो कह रही है मुझे मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी छत पे आ बाजी गया, मेरे कान फट रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। बाजी हमारी असेसमेंट है, तो हम आपको मैसेज कर देंगे प्राइवेटली, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे कर देना और जी फिर मैं उसके इंशाल्लाह। मुताबिक ले जी लूंगी। आपको पता तो है जी ठीक है। टाइमिंग, तो आपको पता ही है ना, हाँ मुझे जी भी पता जी है। तो जब भी रेडी हो बता देना, ठीक है। जी बाजी ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब भी चलिए, रेडी हो, अल्लाह जब भी रेडी। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफ़िज़। 18 से मेरे ख्याल में जी कह रही थी, 18 को टेस्ट भेजेंगी, जी उससे पहले पहले ये। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। जी मुझे इतना 17 याद है यानी कि कि 18 को हफ्ता छुट्टियां हो रही ना, जी
18 سے جی پہلے ہفتہ پہلے ہی کر اتوار پیر باجی نے میسج کیا تھا کہ ہفتہ اتوار اور پیر جس طرح سے ہماری ہوتی ہے 3 دن اسسمنٹ، ہاں ہم ہفتہ سنڈے پھر کو اتوار۔ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ آپ لوگ تو سنڈے کو سنڈے بس۔ کو ہی کریں گے، جو سیٹرڈے کو کرتے ہیں جی وہ سیٹرڈے کو کر لیں، جو منڈے کو کرنا چاہتے ہیں منڈے کو کر لیں، مجھے کہ کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، جی اوکے، ٹھیک اللہ ہے حافظ، باجی انشاءاللہ اللہ حافظ، اللہ اللہ جیسے حافظ۔ سہولت ہے ایسے کر لیں، اوکے، اللہ حافظ۔